آج ہم پشاور ہائی کورٹ کے ایک بڑے دلچسپ فیصلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ قانونی چارہ جوئی میں ترمیم یعنی پلیڈنگز میں تبدیلی کے اصولوں سے متعلق ہے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس ماخذ کے طور پر یہ عدالتی فیصلہ ہے شہاب الدین بنام عالم زیب والا۔ ہاں، جو ایک پراپرٹی کے تنازع پر ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عدالتیں مقدمے کے دوران اپنا موقف بدلنے کی اجازت کب اور کیوں دیتی ہیں۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ وہ کیا قوانین ہیں، کیا استدلال ہے جس کی بنیاد پر عدالت یہ فیصلے کرتی ہیں، خاص طور پر سول پروسیجر کوڈ کے تحت۔ چلیں تو پھر کیس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ شروع میں کیا ہوا تھا؟ یہ ایک پراپرٹی کا جھگڑا تھا۔ جو جواب دہندہ تھے یعنی ریسپونڈنٹس، انہوں نے پہلے کہا جی کہ یہ جائیداد ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ اچھا، پہلے وراثتی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ جی، لیکن پھر مقدمہ چلتے چلتے انہوں نے اپنی درخواست میں ترمیم مانگی۔ ترمیم؟ کیسی ترمیم؟ انہوں نے موقع بدلا، کہا کہ نہیں، یہ جائیداد وراثت میں نہیں ملی بلکہ ان کے والد نے خریدی تھی۔ او، تو پہلے وراثت پھر خرید کا دعویٰ۔ تو جو دوسرے فریق تھے درخواست گزار، انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے انہوں نے اس ترمیم کی سخت مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو آپ کیس ہی بدل رہے ہیں۔ یہیں سے ایک قانونی نقطہ شروع ہوتا ہے۔ تو کیا قانون کہتا ہے اس بارے میں؟ کیا آپ بیچ مقدمے میں اپنی کہانی بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے ایک خاص قانون ہے، ضابطہ دیوانی یعنی سول پروسیجر کوڈ کا آرڈر 6 رول 17۔ آرڈر 6 رول 17؟ اچھا جی، یہ قانون عدالت کو کافی آپ کہہ لیں وسیع اختیار دیتا ہے۔ وہ مقدمے کے کسی بھی مرحلے پر فریقین کو اپنی پلیڈنگز یعنی قانونی دستاویزات میں ترمیم کی اجازت دے سکتی ہے۔ کسی بھی مرحلے پر؟ مطلب ٹرائل کے دوران یا بعد میں بھی؟ ہاں، کسی بھی مرحلے پر۔ اس کی تشریح بہت وسیع کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک پرانے کیس میں، میرا خیال ہے مستغلام بی بی والا کیس تھا، اس میں واضح کیا تھا کہ یہ ترمیم اپیل کے سٹیج پر بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اپیل میں بھی؟ جی، لیکن ایک بہت اہم شرط ہے۔ وہ کیا؟ شرط یہ ہے کہ ترمیم ایسی ہونی چاہیے جو فریقین کے درمیان جو اصل متنازع سوالات ہیں نا، ان کے تعین کے لیے ضروری ہو۔ ضروری ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو درخواست گزار کہہ رہے تھے کہ اس سے تو کیس کی نوعیت بدل جائے گی، وراثت سے خرید پر جانا۔ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ترمیم سے مقدمے کی نوعیت یعنی نیچر آف دی سوٹ یا دعوے کی بنیاد کاز آف ایکشن وہ بنیادی طور پر تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کیس میں عدالت نے کیا کہا؟ کیا وراثت سے خرید پر جانا یہ بنیادی تبدیلی نہیں تھی؟ عدالت نے اس کیس میں یہ مانا کہ یہ مقدمے کی بنیادی نوعیت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اچھا، وہ کیوں؟ عدالت کا کہنا تھا کہ دیکھیں، اصل تنازع کیا ہے؟ اصل تنازع ہے جائیداد کی ملکیت کا، کہ یہ پراپرٹی کس کی ہے۔ صحیح۔ ترمیم صرف یہ واضح کر رہی تھی کہ ملکیت کا دعویٰ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے، وراثت یا خرید۔ یہ کوئی بالکل نیا کیس نہیں بنا رہی تھی۔ نوعیت تب بدلتی جب آپ بالکل ہی کوئی الگ قسم کا دعویٰ لے آتے۔ سمجھ گئی۔ تو عدالت نے اس ترمیم کی اجازت دے دی؟ جی، ٹرائل کورٹ نے بھی دی اور پھر ریویژنل کورٹ نے بھی برقرار رکھی۔ کن بنیادوں پر؟ مطلب کیا وجوہات بتائیں؟ عدالت نے چند چیزیں دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ ترمیم اصل تنازع یعنی ملکیت کے سوال کو حل کرنے کے لیے ضروری تھی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس ترمیم سے درخواست گزاروں کو کوئی ناقابل تلافی نقصان یعنی irreparable لاس نہیں ہو رہا تھا۔ ان کو موقع ملنا تھا جواب دینے کا، ثبوت لانے کا۔ اچھا۔ تیسرا، عدالت نے کہا کہ یہ جو قانون ہے نا، آرڈر 6 رول 17، اس کا مقصد انصاف کرنا ہے، تکنیکی بنیادوں پر کیس خارج کرنا نہیں۔ تو اس کی تشریح ذرا لبرل ہونی چاہیے۔ ایک اور کیس کا بھی حوالہ دیا، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی والا، کہ ایسی ضروری ترمیم کو نہ ماننا ناانصافی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ترمیم سے دوسرے فریق کو کوئی زحمت ہو رہی ہو، کوئی خرچہ بڑھ رہا ہو؟ ہاں، عدالت اس کا بھی خیال رکھتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو عدالت ترمیم کی اجازت دیتے ہوئے دوسرے فریق کو ہرجانہ یعنی کاسٹس دلوا سکتی ہے۔ اچھا، یعنی تلافی ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہاں تک کہ اگر کوئی میعاد لمیٹیشن کا مسئلہ بھی بظاہر نظر آ رہا ہو لیکن وہ صرف ٹیکنیکل نوعیت کا ہو، اصل بات پر اثر نہ ڈال رہا ہو، تو بھی ترمیم کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو پھر آخر میں جب یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ پہنچا تو ان کا کیا فیصلہ تھا؟ پشاور ہائی کورٹ نے نچلی دونوں عدالتوں کے فیصلوں کو بغور دیکھا، ٹرائل کورٹ کا بھی اور ریویژنل کورٹ کا بھی۔
اور انہوں نے کہا کہ ان فیصلوں میں کوئی ایسی قانونی غلطی یا کوئی بڑی بے ضابطگی نہیں ہے جس میں ہائی کورٹ کو مداخلت کرنے کی ضرورت پڑے۔ مطلب انہوں نے بھی ترمیم کو صحیح قرار دیا؟ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ نچلی عدالتوں نے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کیا ہے، ترمیم کی اجازت دینا درست تھا، لہٰذا جو درخواست گزاروں کی رٹ پٹیشن تھی اسے خارج کر دیا گیا۔ سمجھ گئی۔ تو اس ساری بحث کا، اس کیس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہماری عدالتیں عام طور پر قانونی کارروائی کے دوران پلیڈنگز میں ترمیم کی اجازت دینے میں کافی لچک دکھاتی ہیں، ہاں ایسا لگتا ہے۔ مگر کچھ حدود ہیں، بنیادی اصول وہی ہیں: ترمیم انصاف کے لیے ضروری ہو، اصل مسئلے کو حل کرنے میں مدد دے، اور سب سے اہم، اس سے مقدمے کا بنیادی ڈھانچہ یا نوعیت ہی نہ بدل جائے۔ اور دوسرے فریق کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ بالکل، عدالت کا مقصد سچائی تک پہنچنا ہے، یہ نہیں کہ کسی فریق کی شروع کی کسی غلطی یا شاید کم علمی کی وجہ سے اس کا کیس ہی ختم ہو جائے، جب تک کہ دوسرے فریق کو واقعی کوئی بڑا نقصان نہ ہو رہا ہو۔ یہ واقعی ایک اہم توازن ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے غور کرنے کے لیے، جی کہ یہ جو اصول ہے کہ مقدمے کے دوران اگر نئے حقائق سامنے آئیں یا موقف واضح ہو تو تبدیلی کی اجازت ہے، یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور مقدمے کو آپ کہہ لیں غیر ضروری طور پر لمبا ہونے سے بچانے کے درمیان ایک بہترین توازن کیسے قائم کرتا ہے؟ یہ شاید وہ چیلنج ہے جس کا سامنا عدالتوں کو ہر روز کرنا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ایک مسلسل بیلنسنگ ایکٹ ہے۔